بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابرار رشید آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر حاضر ہے، اور آپ سے درخواست ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کیجئے گا، جو بیل آئیکن ہے اس کو ضرور پریس کیجئے گا۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ میں کوئی عالم دین تو نہیں، لیکن اسلام کی بنیادی سوجھ بوجھ یقیناً ہر مسلمان کی طرح مجھے بھی ہے، اور آپ نے وہ آیات سن رکھی ہوں گی جن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک چال لوگ چلتے ہیں، پھر ایک چال میری ہوتی ہے، پھر میری تدبیر بڑی ہوتی ہے۔ میں صرف دو جو صورتیں ہیں ان کا مختصر سا آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ یہ صورتیں یا ان کی آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے کیوں پیش کیا۔ اللہ تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتے ہیں کہ اور انہوں نے چالیں چلیں، جواب میں اللہ نے بھی اپنی چال چلی، اور ایسی تدبیروں میں اللہ سب سے بڑھ کر ہے۔ سورہ فاطر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بری بری چالیں چلنے لگے، یعنی لوگ منافقین، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ یہ دونوں آیات کا ترجمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، اور جو دوسری آیت ہے سورہ فاطر کی وہ ہے اور بری بری چالیں چلنے لگے، حالانکہ بری چالیں اپنے چلنے والوں کو ہی لے بیٹھتی ہیں۔ اب ایک مقصد ہے ان آیات کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرنے کا کہ ہم مسلمان ہیں، جو بھی میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جو لوگ بھی مسلمان ہیں، ان کا یہ ایمان ہے کہ انسان کچھ بھی نہیں، جو کچھ جس چیز پر قادر ہے، قادر مطلق جسے ہم کہتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور تکبر اگر کہ لائق ہے کوئی تو وہ اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے المتکبر۔ تکبر وہی کر سکتا ہے نا جس نے یہ پوری کائنات تخلیق کی، انسان کی کیا مجال ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ یہ کس طرح شوکت ترین ایک ذلیل اور رسوا ہوا ایک ایسا شخص جس کو پاکستان نے نام دیا، شناخت دی، دولت دی، منصب دیے، وزارتیں دیں، بینکوں کا مالک بنایا، لیکن کتنا گھٹیا اور نیچ ثابت ہوا وہ شخص جس نے پاکستان میں بیٹھ کر پاکستان کی کشتی ڈبونے کی صحیح کی کوشش کی، پاکستان میں بیٹھ کر اس کی جڑیں کاٹتے ہوئے پکڑا گیا۔ وہی جو آڈیو لیک ہے پورے پاکستان میں اس وقت رسوائی کا باعث ہے، اور میں حیران ہوں اسد عمر پر کہ وہ اب بھی اس بات کی صفائیاں پیش کر رہے ہیں۔ اس کے بعد صفائی رہ جاتی ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سی ویڈیوز میں اس بات کا ذکر کر چکا ہوں، میرا یہ ایمان ہے، اور یہ ایمان کا بڑا پختہ حصہ ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہگار ہو کہ نیک ہو، اللہ اپنی رسی کو دراز کرتا جاتا ہے، خاص طور پر گناہگاروں کے لیے، جھوٹوں کے لیے، دروغوں کے لیے، منافقین کے لیے اپنی رسی کو دراز کرتا ہے کہ شاید میرا یہ بندہ ہدایت پا جائے۔ پھر اس کے بعد وہ اس رسی کو کھینچنا شروع کر دیتا ہے، کیونکہ قادر مطلق ہے، وہ اپنے بندے سے محبت کرتا ہے، اس کو موقع دیتا ہے کہ یہ شیطان کے بہکاوے سے باہر آ جائے، اور پھر اس کی جو بے آواز لاٹھی کہتے ہیں، پھر وہ حرکت میں آتی ہے۔ میں شاید اس سے پہلے بھی یہ شعر پڑھ چکا ہوں کہ نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، نہ جاؤ اس کے تحمل پر کہ ہے بے ڈھب گرفت اس کی، ڈر اس کی دیر گیری سے کہ ہے سخت انتقام اس کا۔ یہ ریاست مدینہ کے نام پر قوم کو دھوکہ دیتے رہے، یہ پروجیکٹ عمران خان جن لوگوں نے لانچ کیا ہے، ایک ایک کر کے اس دنیا میں رسوا ہوا ہے، کچھ آخرت میں ہو جائیں گے۔ کون ہے جو نہیں رسوا ہوا؟ اور اس پروجیکٹ کو لانچ کرنے والے بالآخر شرمندہ ہوئے عمران خان کے۔ آج بھی اس کلٹ
عمران خان کی فالوئنگ میں نعوذ باللہ لوگ اس کو ولیوں اور پیغمبروں کا درجہ دے رہے ہیں، اس سے اختلاف کرنے والے کو مشرک کہہ رہے ہیں۔ وہ خود یہ کہتا ہے مجھ سے جو اختلاف کرتا ہے وہ مشرک ہے، وہ شرک کر رہا ہے، نعوذ باللہ۔ اور اب دیکھیں کہ 2 دن پہلے یا 1 دن پہلے FIA نے اس صادق اور امین، نام نہاد صادق اور امین، میں کسی کے ذاتی کردار میں نہیں جانا چاہتا، وہ سب کو معلوم ہے جو اس شخص کا ماضی میں جو ذاتی کیریکٹر رہا ہے، جتنا یہ صادق اور جتنا یہ امین اور جتنا یہ پارسا ہے ساری دنیا جانتی ہے، اس کے گھر والے، اس کی اولاد، اس کی موجودہ، اس کی سابقہ بیویاں، اس کی پارٹی کے لوگ، اس کے مخالفین، کون ہے پاکستان میں جو نہیں جانتا؟ ہاں وہ بچہ جو 4-5 سال جس کی عمر ہوگی، 10 سال عمر ہوگی، شاید وہ نہ جانتا ہو، لیکن ہم لوگوں نے تو اس کی زبانی بھی دیکھ رکھی ہے۔ لیکن کیا ہوا؟ 787 ملین روپے، 787 ملین روپے، یہ کتنے ہوتے ہیں؟ یہ 1 ارب سے تقریباً 21 کروڑ 13 لاکھ روپے کم ہوتے ہیں، اور یہ 78 کروڑ 87 لاکھ روپے بنتے ہیں۔ اس کا ایک پوشیدہ اکاؤنٹ پکڑا گیا، چوری پکڑی گئی عمران خان کی، وہ اکاؤنٹ جو الیکشن کمیشن سے مخفی رکھا گیا تھا، اور اس اکاؤنٹ میں یہ 87 ساڑھے 87 یا 87 کروڑ 78 کروڑ 87 لاکھ روپے آئے اور پھر نکلوا لیے گئے۔ کہاں گئے؟ اب یہ پیسہ شوکت خانم کے نام پر آیا، کس کے نام پر آیا کسی کو کچھ معلوم نہیں، لیکن FIA تحقیقات کر رہی ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بات کی کہ ایک چال انسان چلتا ہے، اب جو انہوں نے چال چلی ہے پاکستان کے خلاف، وہ جو آڈیو لیک آپ نے سنی ہے، اب آپ اندازہ کریں کہ یہ لوگ اگر قومی مجرم نہیں ہیں تو کون ہے؟ کیا اگر اس ملک میں کسی نے 1 لاکھ 2 لاکھ 10 لاکھ 10 کروڑ 20 کروڑ 1 ارب روپے کا ڈاکہ مارا ہے، وہ بڑا مجرم ہے یا یہ بڑے مجرم ہیں؟ جو اس وقت جبکہ پاکستان ایک انتہائی بحرانی کیفیت سے گزر رہا ہے، سیلاب کی تباہ کاریاں دیکھیں، معیشت کی حالت دیکھیں، ایسے موقع پر جو لوگ ریاست پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، مجھے آپ بتائیں ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے؟ کیا ان لوگوں کے خلاف غداری کا مقدمہ درج نہیں ہونا چاہیے؟ انہوں نے تو کئی بڑا قصور کیا ہے، اور ظاہر ہے یہ اکیلے تو شوکت ترین نے، وہ اپنی آڈیو میں بتا رہا ہے کہ عمران خان چیئرمین، عمران خان کی میٹنگ میں یہ فیصلہ، اجلاس میں یہ فیصلہ، اور اس کا اندیا تو فواد چودھری بہت پہلے دے چکے تھے۔ تیمور جھگڑا نے خط لکھ دیا، میں تو آفرین ہے، پھر بھی کسی حد تک آفرین ہے، وہ محسن لغاری نے، پنجاب کی وزیر خزانہ نے کم از کم اتنا تو پوچھا کہ یار یہ کہیں ہماری ریاست کے خلاف تو نہیں ہے، بات کو گول کر کے کہ نہیں یار وہ تمہارے چیئرمین کے خلاف ریاست یہ کر رہی۔ تو کیا عمران خان کی ذات پاکستان سے بڑی ہے؟ پاکستان کی معیشت سے بڑی ہے؟ کیا نعوذ باللہ عمران خان انٹچیبل کوئی ولی اللہ ہے؟ تو کیا اب ہمارے ریاستی ادارے اب بھی حرکت میں نہیں آئیں گے؟ کیا اب بھی عدالتیں سو موٹو نوٹس لیں گی؟ نہیں لیں گی؟ اب یقین کیجئے، سیاسی نظریاتی اختلاف اپنی جگہ، میں کہتا ہوں کوئی بھی شخص، چاہے وہ نواز شریف ہو، آصف علی زرداری ہو، بلاول بھٹو، مریم نواز، شہباز شریف، مفتاح اسماعیل، کوئی بھی ہو، مولانا فضل الرحمان، جو اس ملک کے خلاف اس طرح کی گھناؤنی سازش کرتا ہوا پکڑا جائے، رنگے ہاتھوں پکڑا جائے، اگر ادارے اس کو بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہیں تو پھر اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے۔ فی الحال مجھے دیجیے اجازت، خدا حافظ۔